وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر موجود باوقار ذوی احترام تمام شخصیات و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع آپ نے سماعت کیا، توحید اور شرک سے متعلق، اور آپ حضرات اپنے یہاں آنے کا مقصد بھی سمجھیں۔ میلہ گراؤنڈ میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے میلہ بنا کر گھومتے پھریں، کیونکہ اس اجتماع سے پہلے ضرور یہ جگہ میلہ گراؤنڈ رہی ہوگی، مگر جب یہاں پر اللہ و رسول کے ذکر کے لیے جمع ہو جایا گیا تو اب یہ خطہ زمین دیگر ان زمینوں سے جو ذکر سے خالی ہیں افضل و اعلیٰ ہو گئی۔ موضوع کی اہمیت، اس کی اس دور میں ضرورت، اس کے حوالے سے کچھ تمہیدی مثالیں بھی ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جتنی دیر آپ بیٹھیں توجہ ادھر ہی رکھیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس سے بے پرواہ رہیں۔ آئیں آپ اور ہم مل کر حضور پرنور کی مقدس اور عالی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، پوری گفتگو میں اس پر ضرور توجہ دیجئے گا کہ بات جو بھی آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں قرآن کریم، احادیث رسول اور نبی کونین کی مبارک سیرت کے ارد گرد ہی گفتگو ہو۔ یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ آج کے اس دور پرفتن میں ایک ذہنیت یہ بھی بنائی جاتی ہے، فلاں نے کہہ دیا، فلاں اسٹیج سے کہہ دیا، فلاں مولوی نئے تھے۔ اس شیطانی فریب میں بندہ نہ آئے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کہنے والا کون ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اسٹیج کیا تھا، وہ یہ دیکھیے کہ بات اللہ و رسول کی پیش کی جا رہی۔ پہلی آیت میں نے پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر۔ پیروی کس چیز میں؟ تو ہر چیز میں، عمل کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے، یا کوئی اپنے گھر سے شرع نہیں بنا کر لایا جسے مان کر ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اسی قرآن میں اللہ کا فرمان ہے تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ حضور ہی کا مبارک دور ہے، سن 7 ہجری ہے، جنگ خیبر کی تیاریاں ہیں، کئی قلعے فتح ہو چکے، کئی کے لیے نبرد آزمائیاں جاری ہیں۔ اسی موقع پر ایک واقعہ رونما ہوا، یہودیوں کی جانب سے اسلحے درست کیے جانے لگے، جنگی تیاریاں کی جانے لگی۔ انہی کی قوم کے ایک شخص تھے، اسود، یہ ان کا نام آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، اور بکریاں چلانا یہ ان کا پیشہ تھا۔ اسود رائی کے نام سے سیرت انہیں یاد کرتی۔ انہوں نے دیکھا کہ قوم کے لوگ جنگی اسلحے درست کر رہے ہیں، پوچھا کس سے جنگ کی تیاری؟ لوگوں نے بتایا ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اسی سے جنگ کرنے کی تیاری۔
ان کے دل میں ایک اشتیاق پیدا ہوا. دیکھیں کس نے نبوت کا دعویٰ کیا, کون اپنے آپ کو نبی کہہ رہا. بکریوں کا ریوڑ چراتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختصر سی ان کی گفت و شنید ہوئی. اسلام حضور نے ان پر پیش کیا. پوچھے اگر میں اسلام لے آؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. حضور کی زبان حق ترجمان کا کیا فرمان تھا ان کے دل میں اثر کر گیا اور وہ مشرف با اسلام ہو. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میرے پاس یہ بکریاں ہیں, ان کا کیا کروں؟ غور کرنے کا مقام ہے, موضوع نہیں ہے, مگر چلتے چلتے بات آ گئی. اب تو وہ اسلام لا چکے تھے, بکریاں یہودیوں کی ان کی قبضے میں تھی. یہودی تو دشمنی کرنے کے لیے تلے ہوئے ہی تھے. چاہتے تو حکم دے دیا جاتا کہ اب لشکر اس بکریوں پر قبضہ کر کے دودھ کے لیے استعمال کر لی جائے, گوشت کے لیے استعمال کر لی جائے, مگر نہیں. اس جنگ کے میدان میں بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے اخلاق اور اسلام کی تعلیمات کا کیسا برملا اعلان کیا. فرمایا کہ جاؤ انہیں چند کنکریاں مار دو, یہ بکری جس کی ہوگی خود بخود اپنے مالک کے یہاں پہنچ جائے گی. کنکریاں ماری گئی, بکریاں پہنچ گئی. اب غالباً قلعہ نائن یہ اس کا نام آتا ہے سیرت کی کتابوں میں, اس کے لیے وہ بھی میدان میں نکل آئے, حضور کے صحابہ بھی میدان میں نکل آئے. اور یہ اسود رائی جو تھوڑے سے لمحے پہلے مسلمان نہیں تھے, تھوڑی سی دیر پہلے مسلمان نہیں تھے, ابھی ابھی اسلام لائے ہیں, اور ادھر صف صحابہ میں یہ بھی کھڑے ہو گئے, جنگ شروع ہو گئی. اللہ نے مسلمانوں کو وہ قلعہ بھی فتح عطا فرمایا. مسلمان جو شہید ہوئے انہی شہداء کی لاشوں میں حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش مبارک بھی موجود. جب لاشیں جمع کی گئیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مبارک ناش کے قریب تشریف لائے اور ارشاد فرمایا, امیلا قلیل و اجیرا کثیر. بہت تھوڑا سا عمل کیا ایمان لانے کے بعد اور بہت بڑا اجر پایا. کیسا اجر پایا کہ حضور نے فرمایا کہ جنت تو پائی ہی پائی. یہ حبشی تھے, اللہ نے ان کا چہرہ نورانی کر دیا. یہ کچھ دیر پہلے ایمان والے نہیں تھے, ایمان لائے, جنت عطا کر دی, اور دو حوریں اللہ نے انہیں عطا فرمائی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا وہ ایک وقت کی نماز پڑھ پائے تھے؟ آپ جواب دیں. روزہ رکھ سکے تھے, زکات دی تھی, حج کیا تھا, اور دیگر اسلام نے جن اعمال کو خیر بتایا وہ کچھ کر سکے تھے؟ واجبات ادا کر سکے تھے؟ نہیں. ایک بھی نماز نہیں, اور حضور نے کیا فرمایا؟ جنتی. ایک بھی روزہ نہیں, اور کیا فرمایا؟ حج نہیں, کیا فرمایا؟ زکات نہیں دی, کیا فرمایا؟ کوئی اس سے اس جانب ذہن کو نہ لے جائے کہ کوئی یہ چیزیں جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا اہم نہیں, بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انہی چیزوں کے کر لینے سے جنتی ہوتا تو پھر یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی, اور اس کے باوجود بھی رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جنتی. یہ سیرت کے ایک باب کی ایک چیز. دوسری جانب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیروی کا حکم قرآن نے دیا, میں نے ابھی آیت پڑھی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی پیروی کرو. حضور نے اپنی حیات